نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس سورت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قربانی کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ سے دریافت کرے، آپ سے پوچھے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر سنائے اور اس کو بتلائے کہ اس سورت کے اندر، سورۃ الکوثر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قربانی کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو اور کیا کرو؟ قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ عطا کرنا، دے دینا۔ عطا کرنا کسے کہتے ہیں؟ دے دینا۔ عطا کرنا اسے کہتے ہیں کہ جو چیز دی ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے، اس کو کہتے ہیں عطا کرنا۔ ایک ہوتا ہے دے دینا، ایک ہوتا ہے عطا کرنا۔ تو جو چیز عطا کی جاتی ہے اس کو واپس نہیں مانگ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس سورت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی جی ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی ہے۔ کیا عطا کر دی ہے؟ کوثر عطا کر دی ہے۔ اب آپ یہ جان لے کہ کوثر کسے کہتے ہیں، کوثر کس چیز کا نام ہے۔ کوثر جو ہے جنت کے اندر ایک حوض کا نام ہے،
ایک پانی کا حوض ہے، اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوثر کہہ رہے ہیں، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اس حوض کا پانی جو ہے کیسا ہے؟ دودھ سے زیادہ کالا، دودھ کالا ہوتا نا، سفید، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ وہ کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض کا نام ہے، اس حوض کا پانی ایسا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس حوض کے پاس جو پانی پینے کے لیے، اس حوض کا پانی پینے کے لیے جو برتن ہیں، وہ برتن کتنے ہیں آپ کے حساب سے منور بھائی؟ وہ برتن کتنے؟ 1,00,000 ہیں، 50,000 ہیں، کتنے ہیں؟ وہ برتن جو ہیں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، 1,00,000 نہیں، 2,00,000 نہیں، کروڑوں نہیں، ان سے بھی زیادہ۔ یعنی آسمان کے ستارے اتنے ہیں کہ آپ گننا شروع کریں نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے جو برتن ہیں، جو گلاس ہیں، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آگے اور ایک بات کہ جو مسلمان اللہ کی اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اس دنیا میں زندگی گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، طریقے پر چلے گا، اس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس آدمی کو حضور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا اتنا اچھا پانی پلائیں گے تو اس آدمی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے بن جائے۔ کیا ہو جائے؟ بن جائے۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں مگر اتنا وقت نہیں ہے۔ آگے دوسری آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کیا پڑھا میں نے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اگر کوئی آپ سے معلوم کرے نماز پڑھنا اور قربانی کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آپ یہ سورت اس بندے کو پڑھ کر سنانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اس سورت میں لکھا ہوا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی تم اپنے رب کے لیے، رب کہتے ہیں اللہ کو، رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو، پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو۔ اے نبی تم اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو اور کیا کرو؟ قربانی کرو۔ کیا کرو؟ قربانی کرو۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم نے معلوم نہیں کیا، ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ قربانی کرنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کریں گے تو کتنا ثواب ہے۔ تو آگے آیت ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔
کس کا دشمن؟ نبی کا دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نام بھی باقی نہیں رہے گا جو نبی سے دشمنی کرے گا۔ جنہوں نے دشمنی کی، نعوذ باللہ، ابو جہل بڑا ظالم بادشاہ تھا، کافر تھا، نبی سے دشمنی کی، آج دنیا کے اندر ابو جہل کا نام کوئی آدمی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے حضور کا نام، حضور کی آل و اولاد کا نام آج تک زندہ رکھا، حضور کے دشمنوں کا نام اللہ نے جو ہے باقی نہیں رکھا۔ تو اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں تمہارا دشمن کیا ہو جائے گا؟ بے نام و نشان ہو جائے گا، یعنی اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب ہم قربانی کریں گے، کیا فائدہ ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر ہمیں پوچھنا ہے قربانی کس کس جانور کی جاتی ہے؟ بڑے جانور کی قربانی، گائیں، بیل، بھینس وغیرہ۔ گائیں، بیل، بھینس کی عمر جو ہے 2 سال پوری ہونی چاہیے، اگر 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لو یہ بار بار مسئلہ۔ 2 سال گائیں کی، بیل کی، بھینس کی عمر کم سے کم کتنی رہنا؟ 2 سال۔ وہ معلوم کرنا جو آدمی گائیں پال رہا ہے، اس کی نشانی تھوڑی سی یہ بتلائی ہے کہ دانتا جو ہے 2 دانت ضرور رہنا اس کو، لیکن دریافت کرنا اگر کوئی جھوٹ بول کر کے بیچ رہا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ تو دیکھنے میں، یعنی جو ایسے تجربے کار لوگ ہیں کہ 2 سال کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو ایسا اندازہ یقین کر لینا یا معلوم کر لینا، دوسروں سے دریافت کر لینا۔ بیچنے والا تو 1.5 سال کے کو بھی 2 سال کا کہے گا، کیونکہ اس کو تو بیچنا ہے۔ تو کتابوں میں جو لکھا ہے بیل، بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال رہنا۔ اونٹ، سعودی میں جو ہے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ کی قربانی، اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال برابر رہنا، 5 سال۔ نشانی بولے تو دانتوں سے دیکھ کے معلوم ہو جاتا بھائی اس کی عمر 2 سال ہے، مگر عمر جو ہے اس کا اندازہ لگانا، جو پال رہا اس کو پوچھنا، خود بھی اندازہ لگانا۔ اونٹ کی عمر 5 سال، بکرے کی عمر جو ہے، بکرا بکری 1 سال برابر رہنا۔ دمبا 6 مہینے، دمبا موٹا تازہ جلدی ہو جاتا وہ، تو اس لیے یہ تو قربانی کے جانوروں کی عمر ہے۔ اونٹ میں جو ہے 7 لوگ مل کر خرید لے، سب کو ایک قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اونٹ کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ بیل کے اندر 7 حصے، بھینس کے اندر 7 حصے۔ 7 آدمی برابر پیسے دے کر جانور کو خرید لے، جو بھی خرچہ آیا برابر انتظام کر لے، بانٹ لے۔ پھر بکرا جو ہے 1 آدمی اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، 1 آدمی کی طرف سے 1 بکرا۔ بیل 7 لوگ مل کر، اونٹ 7 لوگ مل کر، 7 حصے یعنی۔ تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اتنی باتیں بتلا رہے ہیں۔ قربانی کے اللہ تعالیٰ نے 3 دن رکھے ہیں، ایک دن قصاب نہیں ملا، دوسرے دن ملے گا۔ پہلے دن پیسے زیادہ مانگ رہا، دوسرے دن تو ملے گا، تیسرے دن ملے گا۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں آپ کتنا بھی خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، ان تمام سے زیادہ جو اللہ کو جو بات پسند ہے وہ قربانی کرنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ آپ لوگ چاہے ارے قربانی کریں گے، اس سے اچھا غریب آدمی کی شادی میں پیسہ دے دیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔
تو قربانی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. 1 سال ہو گیا ہمارے پاس 7 تولہ 7.5 تولہ سونا رکھا ہوا ہے, 1 سال ہو گیا, زکوٰۃ دینی پڑے گی. قربانی کرنے کا 1 سال کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس 5 دن پہلے پیسے آئے, 50-60 ہزار روپے آ گئے, میرے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا, 1 سال کی ضرورت نہیں ہے. تو قربانی جب ہم کریں گے, قربانی کا جو جانور ہے اس کو پہلے سے گھاس وغیرہ کھلانا, 1-2 دن پہلے سے ہی اچھا اس کی دیکھ بھال کرنا, پانی پلانا, بدن پہ تیل وغیرہ کی مالش کرنا, جو بھی پیار محبت سے, کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ ہم اس کو قربان کریں گے. صرف اللہ راضی ہونا. جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں, ہر بال کے بدلے آپ کو 1 نیکی ثواب ملے گا. کتنے بال ہوتے ہیں نہیں گن سکتے. دیکھو ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا جو ہے, آپ اس کا جو گوشت ہے خود کھائے, دوسروں کو دے نہ دے مرضی آپ کی ہے. نہیں ایسا, اگر آپ گوشت کے 3 حصے بھی کر سکتے ہیں, رشتہ داروں کا, اپنا, غریبوں کا. آپ نہیں دینا چاہ رہے, جب بھی آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی. دل آپ کا یہ رہنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. آپ قربانی کا گوشت ایسے لوگوں کے گھروں میں دے جنہوں نے قربانی نہیں کی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, 100 گرام 50 گرام پورے خاندان میں, پورے منڈل میں جا کے بانٹ رہے. 20 روپے کا مٹن نہیں ہے, 200 روپے کا اس کا تیل وغیرہ سامان لا کے ڈالے گا. وہ تھوڑا زیادہ دے تاکہ 20 گھروں کے بجائے 10 گھروں میں پہنچے, کم سے کم کھا کے وہ دعا تو کرے. تو ایک بال کے بدلے 1 نیکی. جو آدمی قربانی کر رہا ہے, قربانی کے جانور کو بہتر طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. ذبح نہیں کر سکتے, وہاں کھڑے ہو کر تو دیکھے. قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے. دیکھو کتنا بڑا ثواب ہے. تو میرے بھائیوں, یہ قربانی, کوئی پوچھے یہ قربانی کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے میرے اور آپ کے باپ دادا ہیں, ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. ہمارے حضور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے, ان کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, حضور کے واسطے اللہ سے دعا مانگتے تھے, اللہ ایسا میرے خاندان میں, میری نسلوں میں ایسا بندہ بھیج دے جو لوگوں کو سیدھی بات بتلائے. تو میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا. واجب ہے, واجب ہے, واجب کے معنی ضروری. ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سال قربانی کرتے تھے. 1 اونٹ لاتے, یہ میری طرف سے ہے. پھر اونٹ لاتے, یہ میری امت کی طرف سے ہے. جو غریب امتی قربانی نہیں دے سکیں گے ان کے واسطے حضور قربانی کر کے چلے گئے. ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے حضور کے نام پہ, اللہ نے ہمیں پیسہ دیا, اپنی طرف سے قربانی کرے, اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرے, اور اپنے حضور کے نام سے بھی قربانی کرے. اللہ میں ایک حصہ اپنے حضور کے نام سے قربان. جب آپ حضور کے نام سے قربانی کریں گے, حضور بھی اپنی آرام گاہ میں خوش ہوں گے, دیکھو میرا امتی میرے نام پہ قربانی کر رہا ہے. شفاعت کریں گے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی پسینے کے اندر ڈوب جائے گا, اتنا خطرناک قیامت کا دن ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت اپنے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے.
جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا آج اس نبی کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس نبی کو ہم یاد نہیں کرتے، اس نبی پر ہم درود نہیں بھیجتے، جو نبی میرے اور آپ کے واسطے یعنی امت محمدیہ کے واسطے راتوں کو رو رو کر کے راتوں کو روتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے قربانی کے 3 دنوں میں قربانی ہی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ عید کے 3 دنوں کے اندر اپنے ناخن کاٹے گا، ثواب ملے گا، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹے گا، ثواب ملے گا، سر کے بال کاٹے گا، چاہے چھوٹے کرا لو چاہے گنجے ہو جاؤ، گنڈو ہو جاؤ، اس کو بھی ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہمیں چاہیے ہم قربانی کریں۔ دین کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے ابا انتقال کر گئے، ہم عید نہیں منائیں گے، ہم 1 سال تک ہمارے گھر میں کوئی مر گئے تو شادی نہیں کریں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ عید نہیں کرے، آپ نئے کپڑے نہیں پہنے، ہاؤ ہمارے گھر میں کون کی مر گئے تھے جی، ہماری بہن مر گئی، 1 سال تک نئے کپڑے نہیں پہننا کہتے۔ یہ سب بے وقوفوں والی باتیں ہیں، بے وقوفوں والی، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے پیارے نبی کا طریقہ پکڑنا ہے۔ میرے اور آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کیا ہے؟ ہمارے باپ ایسا کرتے تھے، ہماری امی ایسا کرتی تھی۔ آپ لوگ ان باتوں کو لے کر بیٹھے ہیں، ہر جگہ آپ کا کیا چل رہا؟ بس فاتحہ چل رہا، قربانی نہیں چل رہی میری اور آپ کی، بس فاتحہ۔ ایک 150 روپے کا مٹن لائے، ہاں فاتحہ بس۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے یہ فاتحہ والی قربانی نہیں ہے، یہ تو قربانی کر کے گوشت کھانے والی ہے۔ قربانی کے دن، عید کے دن، عید الفطر کے دن مٹھائی، میٹھی چیز، کھیر وغیرہ، سیویاں وغیرہ بنانا اور خوشی خوشی خود بھی کھانا، رشتہ داروں کو بھی کھلانا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کا گوشت کھانا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، نیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نیت کے مطابق فیصلہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے بخاری شریف، اس میں لکھا ہوا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل جو ہے نیت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے۔ آپ قربانی کی نیت کریں گے، اللہ غیب سے انتظام کر دے گا۔ بڑے جانور میں 4000 یا 3500 میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے، 2-3 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے برتھ ڈے نہیں منایا، ثواب نہیں ملے گا۔ جو کام پیارے نبی نے کیا وہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ کون کون اپنے نبی کی باتوں کو مانیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی کے طریقوں پر چلیں گے۔ کل جو ہے اچھے کپڑے پہننا، عید کا دن ہے، صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننا، سنتی کپڑے پہننا، ٹوپی وغیرہ گھر سے ہی لگا کر کے آنا، خوشبو ہے تو خوشبو لگا کے آنا، عید کی نماز کے لیے مسجد میں آنا، اللہ اکبر بولتے ہوئے آنا، سرما لگا کے آنا۔ تو میرے بھائیوں، عید کا دن جو ہے مسلمانوں کی 2 عید ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ بڑے خوشی کے دن رکھے ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے، غیروں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ رات میں کھانا پینا عیش عیاشی کرنا، مگر ہماری عید جو ہے دن میں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔